باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. گفتگو چل رہی تھی کہ قرآن مجید میں دو طریقے کی قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات مسلمات میں سے ہے اور یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال یا زمان فترت کو اگر الگ کر لیں تو 20 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. کیا ان دونوں باتوں میں تضاد ہے یا ان دونوں باتوں کو کس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہی قرآن شب قدر میں بھی نازل ہو اور پھر 20 سال میں بھی نازل ہو؟ بالآخر کون سا نزول صحیح ہے؟ نزول دفعی، نزول تدریجی، شب قدر میں نازل ہونا یا 20 سال میں نازل ہونا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف نظریات تھے. ایک نظریہ آپ پڑھ چکے ہیں جو نظریہ یہ تھا کہ پورا قرآن شب قدر میں نازل نہیں ہوا ہے. شب قدر سے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے، شروع ہوا ہے. ٹھیک، تو اب یہ بات قابل جمع ہو جائے گی کہ جو شب قدر میں نزول کی بات ہے تو وہ مکمل نزول قرآن کی بات نہیں ہے بلکہ آغاز نزول کی بات ہے. شب قدر سے شروع ہوا اور پھر 20 سال میں جا کر کے مکمل ہوا. ٹھیک، یہ پہلا نظریہ تھا. چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کی دلیل یہ تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا ہو تو اس میں ناسخ اور منسوخ، مطلق اور مقید، اور جو قرآنی دوسرے مسائل ہیں ہے نا، محکم اور متشابہ کی بحث، اس کو کہاں سے لے کر کے جائیں گے؟ ناسخ اور منسوخ میں فاصلہ ہوتا ہے، ایک ہی دن میں ناسخ اور منسوخ دونوں کیسے نازل ہو جائیں گی؟ محکم اور متشابہ کے لیے بھی زمان درکار ہوتا ہے. ایک ہی مرتبہ جب قرآن نازل ہوگا تو محکم اور متشابہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دوسرا نظریہ، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ پورے سال کی ضرورت کے مطابق شب قدر میں قرآن کا نزول ہو جاتا تھا. ابتدائے سال سے انتہائی سال تک، یہ یوں کہا جائے اس شب قدر سے لے کر کے آنے والی شب قدر تک جتنی آیتوں کی ضرورت ہوتی تھی، بس یہ جانتا تھا، خدا جانتا تھا کہ اس شب قدر سے لے کر آنے والی شب قدر تک ان آیتوں کی ضرورت پڑے گی میرے رسول کو. تو شب قدر میں اتنی آیتیں نازل کر دیتا تھا ایک ساتھ. ہاں، ضرورت کے پیش نظر. اس کے بعد تھوڑی تھوڑی سال بھر میں ہاں، ایک سال کا نازل کر دیا ایک بار، اور پھر آہستہ آہستہ وہی قرآن پیغمبر پر اترتا رہتا تھا. یعنی گویا 2 مرتبہ آیتوں کا نزول ہوتا تھا. ایک مرتبہ پورے سال میں نازل ہونے والی آیتیں شب قدر میں اتار دی جاتی تھی، نازل کر دی جاتی تھی. پھر وہی جو پورے سال کے لیے شب قدر میں نازل کی گئی تھی انہی کو پھر ضرورت کے تحت آہستہ آہستہ جہاں جس تاریخ کو جس دن جتنی آیتوں کی ضرورت ہوتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ جی ہاں، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ شب قدر میں کیا ہے، سال کی ضرورت کے مطابق پورے سال میں کتنی آیتوں کی ضرورت ہے اتنی آیتیں نازل کر دی جاتی تھی ایک بارگی. ٹھیک، پھر دوران سال حالات اور ضرورت کے مطابق پیش نظر آہستہ آہستہ وہی آیتیں نازل ہوتی. گویا 2 مرتبہ 2 طریقے سے، شب قدر میں پورے سال کی آیتیں، ٹھیک، اور پھر پورے سال وہی سال بھر کی جو اکٹھا آیتیں نازل ہوئی تھی، پھر وہی آیتیں آہستہ آہستہ نازل ہوا کرتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟
جی یہ دوسرا نظریہ ہے. کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ پورے سال کی ضرورت کے مطابق شب قدر میں یک بار ہی پیغمبر اسلام پر قرآن نازل ہو جاتا تھا. پھر دوران سال حالات اور ضروریات کے پیش نظر وہی قرآن آہستہ آہستہ پیغمبر پر نازل ہوتا تھا. اس خیال کی روح سے نزول قرآن کے لیے ماہ رمضان اور شب قدر زیر بحث ہے. اس سے مراد پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا ہر رمضان اور ہر شب قدر ہے، نہ کہ کوئی ایک رمضان یا ایک شب قدر. اس نظریے کے مطابق نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن میں نزول قرآن کے لیے جو شب قدر کی بات کی گئی ہے، اس شب قدر سے مراد نبی کریم کی حیات اور زندگی کی کوئی ایک شب قدر نہیں ہے. ہاں اس لیے اس کی بھی فضیلت دی ہے. ایک شب قدر نہیں ہے کہ ایک ہی شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہونا. آیتوں میں جو کہا گیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو اس قدر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شب قدر میں، کسی ایک ماہ مبارک رمضان کی شب قدر کی رات میں پورا قرآن نازل ہو گیا ہو. نہ، ہر آنے والے ماہ رمضان کی شب قدر میں سال بھر کی آیتیں نازل ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر ضروریات کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے تھوڑی بھی نازل ہوتی ہے. تیسرا نظریہ، قرآن کے نزول دو نزول ہیں، ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی. نزول دفعی میں بھائی شب قدر میں پورا قرآن نازل ہوا، پھر دھیرے دھیرے جو دوران رسالت، دوران نبوت، نبی کریم کی جو 23 سالہ رسالت کی زندگی ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. شب قدر میں قرآن ایک وقت میں حضور ہوتا ہے. پڑھنا. شب قدر میں پورا قرآن ایک وقت میں حضور پر نازل ہو گیا، پھر دھیرے دھیرے دوران نبوت نازل ہوتا رہا. اس نظریے کی بنیاد نزول قرآن کے سلسلے میں وارد ہوئی روایات ہیں. روایات اہل سنت کے مطابق قرآن مجید عرش الہی سے یکبارگی یکجا طور سے پہلے آسمان پر موجود بیت الغرہ نامی مقام پر نازل ہوا، جبکہ شیعی روایات کے روز سے قرآن مجید عرش الہی سے چوتھے آسمان پر بیت المعمور نامی جگہ پر نازل ہوا. یہ بات فقط نزول دفعی کے سلسلے میں ہے، ورنہ تدریجی طور پر قرآن 20 سال کے عرصے میں نازل ہوا. نزول دفعی اور نزول تدریجی کے سلسلے میں اہل سنت حضرات نے جو توجیحات بیان کی ہے، ان میں سے کچھ ملاحظات. یہ تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نزول قرآن کے لیے اس کی قسم کو بیان کیا ہے. کہا ہے کہ نزول قرآن کے دو طریقے ہیں، دو قسمیں ہیں نزول قرآن کی. ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی ہے. نزول دفعی یعنی مکمل قرآن کا ایک بار نازل ہونا. تو کہنے کہ یہ شب قدر میں نازل ہوا، پورا قرآن ایک مرتبہ شب قدر میں نازل ہوا دفعتاً. اور پھر 20 سال نبی کریم کی جو نبوت کی زندگی ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا رہا. اس تیسرے نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ کہاں سے ان لوگوں نے کہا؟ روایتیں موجود ہیں. نزول کی جو قسمیں بیان کی گئیں اس کے لیے روایتیں موجود ہیں. شیعہ کی کتابوں میں بھی روایتیں ہیں اور اہل سنت کے کتابوں میں بھی روایتیں. بس فرق کیا ہے کہ دونوں کی روایتوں میں شب قدر میں نازل ہونے والے قرآن کی جگہیں الگ الگ بتائی گئی ہیں. اہل سنت کے یہاں روایت یہ ہے کہ شب قدر میں پورا قرآن نازل تو ہوا ہے، لیکن کہاں سے؟ آسمان پر موجود ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت الغرہ، وہاں پر نازل ہوا. پھر وہاں سے کیا ہے؟ تدریجی نازل ہوا. وہ دفعی تھا کہ خدا کی جانب سے کیا ہے؟ بیت الغرہ
یکجا اکٹھا شب قدر میں قرآن نازل ہو گیا، ٹھیک، اور اس کے بعد سے پھر تدریجی 20 سال نبی کریم کی حیات ہوئی۔ شیعہ روایت کے مطابق کیا ہے، چوتھے آسمان پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور، عرش اعظم سے بیت المعمور پہ قرآن کا دفعی نزول ہوا، یکجا اللہ نے عرش اعظم سے بیت المعمور پر نازل کیا، بھیجا، اور پھر وہاں سے تدریجی 20 سال نبی کریم، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بہت ساری توجیحات بھی بیان کی ہیں، یہ تو روایتوں کے مطابق تھا۔ اب توجیحات میں کیا بیان کرتے ہیں، یہ نمبر 1، شب قدر میں پیغمبر اسلام پر پورا قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ قرآن مجید کے تمام مندرجات اور مفہوم سے اسی وقت آگاہ ہو جائیں۔ یہ تعویل شیخ صدوق کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہاں سے تعویلات، نظریات وہ تھے، سمجھ رہے ہیں، نظریات وہ تھے۔ اب یہاں سے تعویلات، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو شب قدر میں پورا قرآن نازل ہوا ہے، یہ کسی بیت المعمور پہ یا بیت القرہ پہ نازل نہیں ہوا ہے۔ شب قدر میں جس نزول کی بات کی گئی ہے وہ نزول بھی قلب پیغمبر پہ ہوا ہے، گویا قلب پیغمبر پر ہی قرآن 2 طریقے سے نازل ہوا ہے۔ نزول دفعی کا مرکز بھی قلب پیغمبر ہے، اور نزول تدریجی کا مرکز بھی قلب پیغمبر ہے۔ پورا قرآن بھی اللہ نے قلب پیغمبر پر ہی اتارا ہے، اور تدریجاً بھی قلب پیغمبر پر۔ ایک مرتبہ مکمل قرآن قلب پیغمبر پر اللہ نے اس لیے اتار دیا تھا تاکہ نبی کریم قرآن مجید کے تمام مفاہیم سے، اس کے تمام مطالب سے آگاہ ہو جائیں، آپ کو مکمل قرآن کا علم پہلے سے ہی ہو۔ یہ شیخ صدوق نے کہا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ کہا ہے کہ شب قدر میں قلب پیغمبر پر پورا قرآن نازل ہوا تاکہ آپ قرآن کے تمام مندرجات سے، اس کے مفاہیم سے، اس کے علوم سے آگاہ اور باخبر ہو جائیں۔ اور پھر جو تدریجی ہے وہ اس لیے ہے تسلی قلب پیغمبر کے لیے، یا نہیں کہا ہے لیکن اکثر جو وجہ بتائی جاتی وہ یہی ہے، وحی کا سلسلہ رہے اور اس سے قلب پیغمبر کو تقویت ملتی رہے، دلداری ملتی رہے، اس کے لیے۔ لہذا یہ کیا فرماتے ہیں، شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن کی عبارتیں اور اس کے الفاظ حضور پر نازل نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو فقط علم قرآن سے نوازا گیا اور اجمالی طور پر اس کے مندرجات سے آگاہ کیا گیا۔ اچھا، یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ قرآن الفاظ کی صورت میں نازل نہیں ہوا تھا جیسے قرآن آج ہے، یا مثلا تدریجاً جیسے نازل ہوا تھا، اس طریقے سے نزول دفعی قلب پیغمبر پہ نہیں ہوا تھا۔ شب قدر میں قلب پیغمبر پر جو قرآن کا نزول ہوا تھا وہ الفاظ سے بے نیاز تھا۔ کیا ایسی بھی کوئی ہوتا ہے کہے ہاں صرف علم قرآن سے آگاہ کر دیا گیا تھا، علم قرآن عطا کر دیا گیا تھا، یا یوں اجمالی علم دیا گیا تھا، قرآن کا تفصیلی علم نہیں دیا گیا۔ گویا شب قدر میں قلب پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوا وہ الفاظ کی شکل میں نہیں تھا، ایک دوسرے وہ اجمالی طور پر قرآن کے علم سے آگاہ کیا گیا تھا، باقی الفاظ کی شکل میں اور تفصیلی طور پر قرآن کا علم تدریجاً دیا گیا، عطا کیا۔ ٹھیک، تو یہ ان کا ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک دوسرا نظریہ، ابو عبداللہ زنجانی
ابو عبداللہ زنجانی کہتے ہیں کہ شب قدر میں پیغمبر اسلام کے پاک و پاکیزہ دل پر حقیقت قرآن کی تجلی ہوئی، جو قرآن کا اہم اور بنیادی نشانہ ہے۔ یہی حقیقت قرآن بعد میں آپ کی زبان مبارک پر الفاظ قرآن کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ کہہ رہے کہ قرآن کی دو حقیقتیں ہیں، ایک حقیقت قرآن وہی تجلی، لفظیں خالی بدلی ہیں بھائی، شیخ صدوق نے جو کہا ہے نا، ٹھیک، علم اجمالی اور تفصیلی کہہ دیا، یہ یوں کہا جائے کہ الفاظ سے خالی کہہ دیا اور بعد میں الفاظ کہا ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی دو حقیقتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک حقیقت وہ ہے جو اس کا علم ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کی تجلی ہے۔ دوسری حقیقت قرآن کی یہ ہے جو ظاہر ہے، جس میں الفاظ ہیں، جس میں کلمات ہیں، جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ شب قدر میں قرآن کریم جو قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے وہ حقیقت میں تجلی قرآن، تجلی قرآن جو قرآن کا بنیادی چیز ہے، اہم چیز ہے، جوہر ہے جو قرآن مجید کا۔ قلب پیغمبر پر شب قدر میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی تجلی کا نزول ہوا، حقیقت قرآن کا نزول ہوا، اور پھر جو حقیقت قرآنیہ آپ کے دل کے اندر تھی جو شب قدر میں نازل ہوئی تھی، وہی بعد میں آپ کی زبان پر الفاظ کی شکل میں، آیتوں کی شکل میں ظاہر ہوتی رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تعبیر یہ ہے، یہ عبداللہ زنجانی کہتے ہیں کہ شب قدر میں قلب پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوا تھا وہ حقیقت میں قرآن کی تجلی تھی۔ کیا ہے؟ قرآن کی تجلی، یعنی قرآن کا نور تھا، قرآن کی حقیقت تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن کی تجلی یا اس کا نور ہی اس کی حقیقت ہے، اور قرآن کا نور اور قرآن کی تجلی یا الفاظ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی شیخ صدوق والی بات ہے، تھوڑا سا دوسرے طریقے سے ہے نا، دوسرے رنگ سے بیان کر رہے ہیں۔ تجلی کے جب وہاں کہا تھا کہ الفاظ نہیں تھا، یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ تجلی، یعنی وہی الفاظ نہیں ہے، نورانیت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو الفاظ کے محتاج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ ابو عبداللہ زنجانی کہتے ہیں کہ شب قدر میں قلب پیغمبر پر جس قرآن کا نزول ہوا تھا وہ حقیقت میں قرآن کی تجلی تھی، اور پھر بعد میں وہی حقیقت قرآن، وہی تجلی قرآن الفاظ کی صورت میں زبان پیغمبر پر آتی رہی۔ ٹھیک، اب یہ تیسرا نظریہ علامہ طباطبائی کا۔ علامہ طباطبائی مذکورہ نظریے کو مزید حسین و دل آویز لہجے میں یوں بیان فرماتے ہیں: در حقیقت قرآن کا حقیقی وجود اس کے ظاہری وجود کے پس پردہ چھپا ہوا ہے، جو سطحی اور عمومی زاویہ نظر سے ناقابل فہم ہے۔ قرآن کے وجودی حقیقی میں نہ جز ہے، نہ فصل، نہ آیت، نہ سورت، بلکہ وہ ایک دوسرے سے متصل اور پائیدار اور وحدت حقیقی ہے جو بہت عظیم الشان عالی مرتبت ہے اور عام لوگوں کے دسترس سے باہر ہے۔ نتیجتاً قرآن کے دو وجود ہیں: الفاظ و عبارات کے قالب میں نظر آنے والا ظاہری وجود، اپنے حقیقی مقام پر موجود باطنی وجود۔ اب وہی بات جو تجلی قرآن، حقیقت قرآن اور پھر بعد میں الفاظ کی صورت میں آنا جو ابو عبداللہ زنجانی نے کہا ہے، اسی بات کو علامہ طباطبائی نے اور خوبصورت طریقے سے اور دلچسپ بیان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہا قرآن کی دو حقیقت ہے، ایک حقیقت ظاہری، ایک حقیقت باطنی۔ جو حقیقت ظاہری ہے وہ یہی الفاظ والے قرآن جس میں جز ہیں، جس میں سورہ ہیں، جن میں آیتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو قرآن کا وجود حقیقی اور وجود باطنی ہے، اس میں نہ جز ہے، اس میں نہ آیت ہے، نہ اس میں سورہ ہے، نہ اس میں فصل ہے، اس حقیقت کو
ہر انسان نہیں سمجھ سکتا. اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے خدا کی خاص عنایت کا ہونا ضروری ہے. اس کا علم خدا ہر ایک کو عطا نہیں کرتا حقیقت قرآن کا یا باطن قرآن کا. سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے قرآن کا حقیقی وجود اس کے ظاہری وجود کے پیچھے ہے. یہ جو ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کا یہ ایک وجود ہے. ہاں اس کا حقیقی وجود اس کے پیچھے اس کے اندر ہے. جیسے کہا جائے لا یمسہ الا المطہرون کی تفسیر میں یہی کہا جاتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے مس نہیں کر سکتے سوائے پاکیزہ افراد کے. تو یہاں مس سے مراد مس سے ظاہری نہیں ہے. اب بغیر وضو کے چھوا کون نہیں روک سکتا؟ چھوا کہ نہیں؟ آپ نے قرآن کہہ رہے نہیں چھو سکتے. چھو رہے بغیر وضو چھو سکتے کہ نہیں؟ بغیر غسل واجب کو چھو سکتے نہیں؟ کافر چھو رہے ہیں کہ نہیں چھو رہے ہیں؟ تو پھر قرآن تو کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کر سکتے سوائے پاکیزہ افراد کے. حقیقت قرآن سمجھ نہیں سکتے، حقیقت قرآن تک پہنچ نہیں سکتے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے پاکیزگی عطا کی ہے. انما یرید اللہ، حقیقت قرآن کو وہی جانتے ہیں. لہذا قرآن کے دو وجود ہیں قرآن کا، ایک وجود ظاہری اور ایک وجود باطنی. اور اسی وجود ظاہری کے اندر حقیقت قرآن چھپی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جو حقیقت ظاہری ہے اس میں سورہ ہیں، جز ہیں، آیتیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن جو قرآن کا وجود باطنی ہے اس میں یہ تمام چیزیں نہیں. بس جس کے پاس ہے وہی سمجھ سکتا ہے. جب دسترس میں جو چیز نہیں اس کو کہاں سمجھ لو گے؟ تم یہی پہلے ظاہری سمجھ لو تمہارے لیے کافی ہے. تم باطن کی بات کر رہے ہو. ظاہری آدمی دنیا نہیں سمجھ پا رہی ہے. اس میں گڑی گڑی آیتیں بتائی جا رہی ہے. یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے حقیقی اور باطنی وجود کے ساتھ شب قدر میں قلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوا تھا. حقیقت قرآن یعنی وہی باطنی صورت ہے شب قدر میں نازل. ہاں اور یہ جو 23 سال نبوت کا زمانہ ہے اس میں قرآن کا وجود ظاہری ہوا ہے. اچھا ٹھیک چلو اتنا رہنے میرے پاس. اچھا اتنا بھی نظریہ